پھر افطاری کرنے میں بے احتیاطی. ہر بندے نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے ٹیبل پر جامع افطاری ہونا چاہیے، اور اس کا ماحول غریبوں پر بھی آ گیا ہے. غریب بھی امیر کے لیول میں افطاری کرنا چاہتا ہے. میں کبھی ایک مسکراہٹ سن لیا تھا، اس مسکراہٹ کو میں عملی پہلو پر دیکھتا ہوا نظر آتا، مجھے دکھائی دیتا رہتا ہے. ایک بندہ گھر پہ دستک دیتا ہے اور آواز لگاتا ہے، ہائے کوئی مائی آج مجھے کیک دے دے. خاتون باہر نکلی، اس نے کہا کہ کیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا نہیں، آج میرا برتھ ڈے ہے، آج کیک کے علاوہ مجھے دوسرا نہیں چلتا. غریب کی غربت کا معنی یہ نہیں ہے کہ غریب امیر کے دسترخوان کے برابر برابر کھائے. یہ بہت فلسفہ غلط ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نظام کائنات یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو غریب رکھا ہے، بعض کو امیر رکھا ہے. یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اگر غریب امیر کے درمیان اس انداز سے برابری کا تصور لائیں تو غریب قرض دار بنتا جا رہا ہے. وہ اپنی افطاری کے لیے قرض لے رہا ہے اور قرض کا بوجھ اپنے اوپر لاگو کر رہا ہے. آج بندوں کی زبانی سے کہانی سنیں آپ، کیسے ایڈجسٹ ہو گیا. بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے، اسکول فیس ہے، کتابوں کا مسئلہ ہے، ایڈمیشن کرانی ہے، ڈونیشن اتنا دینا ہے، پھر رمضان ہے، روزانہ افطاری میں اگر 150 روپے بھی پکڑتے ہیں تو اتنا ہوتا ہے. ہر انسان کا تخمینہ اس انداز سے چل رہا ہے. میں نے پچھلی زندگی ہم نے بھی دیکھی ہے کہ جس کے گھر میں جتنا میسر ہوتا تھا وہ اتنے پہ اکتفا کرتا تھا اور اللہ کی رضا حاصل کرتا تھا. لیکن آج بندہ چاہتا ہے کہ نہیں، اچھی سے اچھی افطاری کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہو. میں نہیں کہتا کہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ غریبوں کی امداد نہ کریں، ان کو اچھا دسترخوان نہ دیں، ان کو اچھے افطاری نہ کرائیں. اچھی افطاری کرانے پر حضور کی بشارتیں ہیں کہ اچھی سے اچھی افطاری کرانے پر. لیکن جو غریب یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بغیر اچھی افطاری کے کچھ نہیں آئے گا. اب آپ دیکھیں میسیجز آئیں گے کہ غریب کے بچے نے پوچھا کہ ابا ان کے پاس کھانے کو افطاری ویسا ویسا ہے، میرے پاس ایسا نہیں ہے. تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ میسیجز آئیں گے. اس میسج کا معنی اور مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں آنسو بالکل نہیں آنا چاہیے اور وہاں پر بھی امیر کے مقابل میں افطاری آنا چاہیے. نہیں، اگر اس کا ایک آنسو گرتا ہے، میں اس کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ جس کو بڑوں کے مقابل میں افطاری نہیں ملی ہے، اس کا ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں گرتا ہے اس حیثیت سے کہ اللہ نے آج مجھے یہ دیا ہے، میں اسی سے اللہ کی رضا حاصل کروں گا. ان بڑی افطاریوں پہ یہ افطاری بھاری پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں. اور بندہ یہ سمجھ رہا ہے اس موقع پر کہ میں باہر سے بڑی افطاری لا کر ان کے برابر زندگی گزاروں گا تو ہی اللہ کی رضا حاصل ہوگی مجھے. میں بچپن میں جانتا ہوں کہ ہمارے دسترخوان پر دال، کھجور، وہ پینڈ کھجور بھی جس کو بولتے ہیں، بڑے سستے داموں پہ کھجور ملتا تھا، اس کو اور گھر میں بنائی ہوئی چیزوں کو، وہی ہوتا تھا. یاد نہیں پڑتا ہے کہ کبھی بچپن کے دور میں باہر سے کچھ سامان لا کے افطاری کرائی گئی اور اسی سیویوں کو، دال کو پھر مسجد میں بھی بھیجا جاتا تھا. لیکن اس وقت قرضدار نہیں تھے ہم. لیکن بندہ آج بازار کی باہری چیزوں کو لا کر اپنے دسترخوان کی زینت بنا رہا ہے ادھار اور قرض لے کر. یہ اسلام کا حسن نہیں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہر غریب کو اور ہر اس بندے کو جس کو اللہ نے دنیا بہت کشادہ نہیں کی ہے، وہ اتنی بات کو یاد رکھے کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہو جائے گا. میری گفتگو وہ جو اپنے آپ کو غریب سمجھ رہے ہیں، مفلس سمجھ رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ کہانی ہمارے پاس ہی پلٹ کر آتی ہے. مدرسے میں اتنی افطاری آ جاتی ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کا خوف ہوتا ہے کہ اتنی افطاری آ گئی، میں کروں کیا اس کو لے کر، اس کا کیا کروں، کسی کو بانٹوں، کیا کروں، کیسے کروں. ہم نے بہت ان بیلنس زندگی گزارنے کی عادت بنائی. اسلام بترتیب مذہب ہے، بہت حسن رکھتا ہے، بڑی خوبصورتی رکھتا ہے، ضروریات زندگی کی تکمیل کا حکم دیتا ہے اور اسی اعتبار سے زندگی گزار کر اسلام اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کہتا ہے. ضروریات اور مستحق، ان دو چیزوں کو ہم اور آپ اپنے دھیان میں رکھیں. رمضان مبارک کی حقیقی بہاریں ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ نے جو دیا ہے اس پر اکتفا کریں. دکاندار